أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اتباع منہج سلف کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم منہج سلف کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ منہج کہتے ہیں سیدھے اور واضح راستے کو، اور سلف کہتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم اہل القرون المفضلہ من الصحابۃ والتابعین واتباعہم ومن اقتفى اثرہم وسار علی منہجہم۔ فرماتے ہیں کہ سلف در اصل در حقیقت اہل قرون مفضلہ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے عبارت ہے، اور جو بھی احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، ان کو بھی سلفی ہی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ سلف سے مراد صحابہ کرام اور خیر القرون ہے۔ اب ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی سلف کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی سلف کے منہج پر چلنے والے ہوں اور ان کے طریقے اور ان کے راستے پر قائم ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو منہج سلف کے پیروکار ہیں، جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے راستے پر، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ تینوں زمانے سب سے بہتر زمانے ہیں، اور جن کے بہتر ہونے کی ضمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، سلف کے منہج کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو۔ مخاطب صحابہ کرام ہے، یعنی اے صحابہ، اگر ان کا ایمان بھی تمہارے جیسا ہو جائے تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، صحابہ کرام کا ایمان جو اسوہ ہے، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، جنہوں نے ہجرت کے درد کو جھیلا، جنہوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا، کتاب و سنت کو جنہوں نے سیکھا، سمجھا اور اس کو محفوظ کیا، دین کی ایک ایک باتوں کو، نبی کی ایک ایک سنتوں کو جنہوں نے امت تک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ تو اس لیے میرے دینی بھائیوں، دین کے معاملے کو سمجھنے کے لیے، یا قرآن کی کسی آیت کا یا حدیث کی یا کسی حدیث کا معنی متعین کرنے میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، انصار و مہاجرین میں سے وہ اولین لوگ جو دوسرے لوگوں پر سبقت لے گئے۔ کس چیز میں سبقت؟ ہجرت کرنے میں جنہوں نے سبقت کی، ایمان لانے میں جنہوں نے دوسرے لوگوں پر سبقت کی،
اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت کے صحابہ کرام سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے جانکار تھے، سب سے زیادہ فقیہ تھے، اس لیے قرآن کی کسی آیت کا یا کسی حدیث کے معنی کو سمجھنے کا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے اور اس کے تعلق سے صحابہ کرام کا منہج کیا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی دین میں کوئی آدمی اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے، اپنے من کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے، صحابہ کے منہج اور راستے کی پرواہ ہی نہ کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جو پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے، کسی اور راستے کی پیروی کرے، تو اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے، یعنی دنیا کے اندر اس کو اس کی منمانی ہم کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے، قیامت کے دن ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے سوا جو کسی اور راستے پر چلے، جو کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ مومن کون ہے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن کون تھے؟ اس وقت مومن صرف صحابہ کرام تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں صحابہ کرام کا جو منہج ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا، کتاب و سنت پر چلنے کے معاملے میں، اس کو سمجھنے کے معاملے میں اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام کا منہج کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ، کسی اور کا طریقہ اپنائے گا، تو اس آیت کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس راستے کی پیروی کیجئے، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع ہوا، جس نے میری طرف رجوع کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی اس سے مراد اہل ایمان ہے، اور سب سے پہلے مومن کون ہے؟ سب سے پہلے مومن بھی صحابہ کرام ہی ہیں۔ تو گویا کہ منہج سلف کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم یہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو منہج سلف پر چلنے والے یہ اللہ کے حکم کی پیروی گویا کہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے سلف کے منہج کی اتباع اور پیروی ہی میں انسان کی فلاح ہے اور انسان کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو چلے گا، صحابہ کرام کے منہج کو جو اپنائے گا، یہی لوگ جہنم سے بچنے والے ہیں اور یہی لوگ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملة وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ومن هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے
ایک کے صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو جہنم سے نجات پانے والی ہے، جو جہنم سے بچنے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنت کو اپنائے گا اور میرے صحابہ کے منہج اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف اور اندیشہ بھی ظاہر فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد، میری موت کے بعد میری امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی، بہت ساری آزمائشوں سے میری اس امت کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے، بہت سے فتنوں سے جو ہے ان کو گزرنا پڑے گا۔ اس وقت تم کون سے طریقے کو اپناؤ گے، کون سے منہج پر چلو گے جس سے تم آنے والے ان تمام فتنوں سے جو ہے نجات پا جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس وقت تم پر ضروری ہوگا کہ تم میرے اور میرے صحابہ کی سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تو میرے بھائیو، یہ سلف ہیں ہمارے، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک شاعر نے انہی کی منقبت میں کہا ہے کہ فَتَشَبَّهُ إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ، کہ تم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو، سلف کی مشابہت اختیار کرو، سلف کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اگرچہ تم ان کے جیسا نہیں بن سکتے۔ یقیناً اچھوں کی مشابہت یہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے منہج اور منہج صحابہ کے تعلق سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کسی کی پیروی ہی کرنی ہے وہ چاہیے کہ اصحاب محمد کی پیروی کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پیروی کرے جو انتقال کر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، جو یعنی پاکیزہ دل والے تھے، گہرا علم رکھنے والے تھے، تکلف سے بہت دور رہنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا تھا، اپنے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ تو تم انہی کے اخلاق اور انہی کے منہج کو اختیار کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ اور اسی طرح سے ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں منہج سلف پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، منہج سلف یہ سب سے بہترین منہج ہے جس میں افراط و تفریط نہیں ہے، جس میں شرک اور بدعت کی گندگی نہیں ہے، جس میں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں شانتی اور بھائی چارگی ہے، جس میں احترام انسانیت ہے۔ سلف کا منہج جو ہے اتحاد کی بنیاد ہے۔ آج ہر جماعت، ہر مسلک، ہر گروہ کا اپنا الگ الگ منہج ہے، الگ الگ طریقہ ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے۔ میرے دینی بھائیوں، صحابہ کے منہج کی طرف آؤ گے یہ اختلافات ختم ہوں گے، صحابہ کے طریقے کی طرف آؤ گے انتشار ختم ہوں گے اور اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ منہج سلف کے کن کن درخشاں پہلوؤں کو بیان کیا جائے اور سلف کی کتنی خوبیاں بیان کی جائیں، ان کا معاملہ تو ایسا ہے
کہ شاعر نے کہا ہے کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کرا کے لیے،